صاف دل عورت کی 5 نشانیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے اور صاف انسان کے اندر یہ 5 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائیں، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کہ آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کی جذباتی پن کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے ہی وہ جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تعلق کے رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تعلق رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتوں کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ہاتھ تعلق نبھائے گا، دل سے نبھائے گا، پورا کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھی اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات نے بتائی ہیں۔ آئیں اب اس کائنات کی سب سے امام اور پیشوا نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الادب میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ ان کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارمق اور پر نور چہرہ کس اللہ کے ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کے اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا راحت ہو، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے نیک اعمال اور مال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خوف کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسا لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کی چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہروں کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال غلط ملت کرتے رہے ہیں، اعمال صالح بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیام بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر بدصورتی کے طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر اور ان کے بارولک اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ اس صورت میں اس کا ایک معنی بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال، حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین
عبادت و معاملات اور حق معلومات اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ان کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن و اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پالے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سے سب اچھے ہو۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، اور بندوں کے ساتھ بھی خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک جانب اس کا ہم سحری کسی کو نہ بتائے، جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچے پر صبر کریں۔ یہ صاف ہے۔ اچھے اخلاق والوں کو اپنے رب کے ساتھ، اسی طرح ہمارے اخلاق بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، انہیں کبھی جھڑکیں نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ اپنے ماں باپ سے اچھے اخلاق سے بات کریں، اپنی ماں باپ ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کریں۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم میں سے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام بھی پہل کریں، سلام کو دعا کریں، ہر جانے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں، جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف ان کو سلام کرتے جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چگلی کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چگلیاں کرنے والے لوگ چگلیاں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارا ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور عام میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی، بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرع گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سیریس ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بات اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والی باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے باعث منظر میں کوئی نہ کوئی چگلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے، اور اس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے۔ چند دوست اکٹھا محبت اور اعتبار کے ساتھ رو رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمی کو ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے،
لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی تہمہ میں لگا رہتا ہے، اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے اس بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو میں اس کا پروگینڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے تہمہ میں رہنا، خاص طور پر معزز و شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب کو ڈھونڈنا اور پھر انہیں مشترکہ کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا۔ میں اپنے محترم ناظرین جی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور چونکہ ہم ان کی عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا اور ہمیں بلا تکلیف بھی حرکتیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور پھر اپنے معاملات اور مزاج و عادت پر بھی نظر ڈال کر اپنے کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی براؤں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔